اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف اگر تفصیل سے پڑھا جائے تو اس میں جہاں بہت سارے واقعات کا ذکر ہے وہاں دو لفظ ایسے بھی استعمال ہوئے ہیں جو ہم اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال بہت کم ہی کرتے ہیں۔ ایک ہے ماشاء اللہ اور ایک ہے انشاء اللہ۔ یہ دونوں یعنی میں کل فلاں ملک میں جاؤں گا، آج شام کو میں فلاں شہر میں جاؤں گا، میں آج شام کو یہ کام کر لوں گا، یہ ہم بولتے تو ہیں مگر انشاءاللہ نہیں کہتے۔ انشاءاللہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو مطلب استعمال ہی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاں الحمدللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ یہ سب بہت کم استعمال کیے جاتے ہیں، بہت کم۔ تو سورہ کہف میں زیادہ تر تاکید آئی ہے کہ جب کوئی بات کہنے لگو تو اس سے پہلے انشاءاللہ کہا کرو، اور اگر یاد آ جائے تو درمیان میں یا آخری میں کہنا، یعنی تاکید آئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ استعمال کرنے کی، کہنے کی، جو ہم کرتے نہیں ہیں۔ پورا اخبار اٹھا کے پڑھ لیجئے، پورے ٹی وی کے پروگرام چینلز آپ دیکھ لیجئے، تمام سیاستدانوں کی گفتگو کو سن لیجئے، تمام روزمرہ کی زندگی میں جتنے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں یا ماشاءاللہ۔ سورہ کہف میں دو اشخاص کا تذکرہ ہے۔ ایک کے پاس اتنا مال اور باغات اتنے وسیع تھے کہ اس میں سے اتنا پھل اور اتنا اس میں اس سے فائدہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ پہ تکبر کرتا تھا اور بڑائی بیان کرتا تھا، اور پہلے تو وہ یہ کہتا تھا اپنے دوست کو کہ ضروری نہیں ہے کہ میں دنیا سے میں مر جاؤں اور دنیا سے چلا جاؤں، اور اگر میں گیا بھی تو مجھے یقین ہے کہ اس سے بڑھ کے مجھے وہاں پہ ملے گا۔ اب یہاں پہ نہ انشاءاللہ ہے اور نہ اتنی کثرت سے جو اس کو باغ میں وہ پھل، درخت اور بہت سارے میوہ جات اور بہت ساری تذکرہ نعمتیں اس کو اس باغ سے مل رہی تھیں، مگر اس نے ماشاءاللہ اس پہ نہیں کہا۔ یہ جو اس کا دوست تھا، یہ تذکرہ ہے سورہ کہف میں۔ تو دوست جو ہے اس نے کہا کہ تمہاری غلطی یہ ہے کہ تم جب بھی اپنے مال کا تذکرہ کرتے ہو اور اپنی بڑائی بیان کرتے ہو کہ مجھے اتنا ملا ہے اور میں اتنا زیادہ ہوں تم سے، اور میرے پاس تو اتنی چیزیں ہیں اور اتنا مالدار ہوں میں، تو تمہاری یہ غلطی ہے کہ تم ماشاءاللہ استعمال نہیں کرتے ہو، اس کے اوپر ماشاءاللہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہو اس واقعے میں۔ اور دوسرے دن جا کے جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سارا باغ اس کا اجاڑ ہوا ہے، ختم ہوا ہے، درخت پہ درخت گرے ہوئے ہیں، کھجوروں پہ کھجوروں کی شاخیں اس طرح سے گری ہوئی ہیں، سارا باغ برباد ہو کے رہ گیا۔ اس نے کافی افسوس ملا، وائے ہو میرے اوپر کہ کاش میں نے اپنے فلاں شخص کو اپنے ساتھ شامل نہ کیا ہوتا اور میں نے تکبر نہ کیا ہوتا، اور وہ اپنے کیے پہ شرمندہ و پشیمان تھا۔ تو ایک واقعہ اس میں ہے کہ جب آیت موجود ہے کہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ آپ کو استعمال کرنا ہے، ماشاء اللہ کی تاکید ہے۔ دوسرا انشاءاللہ تعالی، یہ ہمارا ملک خدا داد پاکستان، مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان، خدا داد پاکستان، یہ لوگ کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی فیوچر کی بات ہو رہی ہو، کوئی بھی شخص کرے XYZ، کسی کا نام لینا مقصود نہیں ہے، مگر کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ انشاءاللہ تعالی میں اگر فلاں کام کرنے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے وہ میں کر لوں گا۔ اگر میں اس کو یہ سمجھیے کہ
اسلامی ریاست بنا رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی تو میں ضرور بنا لوں گا. کوئی استعمال نہیں کرتا ہے, کوئی انشاءاللہ استعمال نہیں کرتا ہے. آپ نے بہت سارے ایسے سیاستداں بھی دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے خوبصورت لباس زیبتن کیا ہوا ہے, لوگوں نے ایک جمع غفیر ہے, ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے, خوبصورت ہار گلے میں ڈلا ہوا ہے, ذہن میں مختلف خیالات آ رہے ہوں گے, شام کو فلاں سے ملنے جانا ہے, رات کو فلاں کے یہاں ڈنر ہے, اور پھر مجھے دوسرے ملک کا دورہ کرنا ہے. منصوبہ بندی ذہن میں بناتا رہتا ہے. خاص کر حکمران اور وزیر اور جن کے پاس تھوڑے سے اختیارات ہوتے ہیں وہ منصوبہ بندی کرتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, یہ کر لوں گا. میں فلاں جگہ شام کو, ایک سانس کا پتہ ہے دوسری کا نہیں پتہ ہے کہ وہ آئے گی یا نہیں آئے گی. تو کس وثوق سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں ابھی ہیں, اور تھوڑی دیر کا, تھوڑے لمحوں کا نہیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے. زمین کے تلے جن کو جانا ہے ایک دن, وہ سر کو کیوں تآسماں کھینچتے ہیں. اور کچھ ایسی بھی حسین ترین, ایسی کوالیفائڈ ہستیاں, ایسے سافٹ اسپوکن, ایسے پڑھے لکھے کوالیفائڈ والدین, اعزہ, عزیز, ادیب, مورخ اور ایک سے ایک پڑھے لکھے کوالیفائڈ وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو شاعر نے کہا کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں, سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں, بھائی خاک میں کیا کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئیں. ایسے بھی لوگ ہیں. تو پروگرام آپ نے بنایا تھا کہ رات کو فلاں جگہ ڈنر ہے, فلاں سے ملنا ہے, یہ وہ ہے, پتہ چلا کہ آپ کو گولی مار دی گئی اور آپ اسی وقت انتقال ہو گیا. آپ اس دنیا سے, آپ کی ہستی رخصت ہو گئی. منصوبہ بندی کی تھی مگر یہ کبھی نہیں بولا ہوگا کہ انشاءاللہ پروردگار میں تیرے حکم سے یہ کام انجام دے سکوں گا یا دے سکوں گی. یہ بولنا بہت ضروری ہے. چھوٹی سی کلپ کہیں زیادہ نہ ہو جائے, اس لیے کہ لوگوں کے پاس آج کل وقت بالکل بھی نہیں ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے, بیماریوں نے زور پکڑا ہوا ہے, اور اب تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں لوگوں کو ڈینگی بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو کورونا بھی ہو رہا ہے. کسی کو کورونا بھی ساتھ ہو رہا ہے, ٹائیفائڈ بھی ہو رہا ہے, یعنی ایک ایک وقت میں دو دو بیماریاں جھیل رہا ہے. تو غربت ہے, مسائل ہیں, نفسا نفسی کا عالم ہے, بیماریوں کی یلغار ہے. الامان الحفیظ پڑھنا چاہیے, استغفر اللہ زیادہ پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ صرف برائیوں کے اوپر نہیں ہے کہ صرف برائیوں کے اوپر استغفر اللہ کریں. استغفر اللہ اگر سورہ حج 22واں سورہ قرآن مجید کا اگر آپ پڑھیں, اس میں صاف صاف یہ لکھا ہے کہ نعمتوں کے حصول کے لیے بھی استغفر اللہ پڑھا جائے. اگر نہر خشک ہو گئی ہے استغفر اللہ پڑھیں, اگر مفلسی ہے استغفر اللہ پڑھیں, اگر بیماری ہے تو استغفر اللہ پڑھیں, اگر اولاد نہیں ہے تو استغفر اللہ پڑھیں. تو نعمتوں کے حصول کے لیے بھی استغفر اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اپنی زندگی میں, روزمرہ زندگی میں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ کثرت سے استعمال کیا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو برکت ضرور ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.